قرآن کی روشنی میں سنت رسول کی خوشبو کے ساتھ تاریخ اسلام کی گواہی لیے اور ایمان کی حرارت سمیٹے آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان، وہ چینل جہاں علم، ہدایت، سچائی اور عقیدت کا سنگم ملتا ہے۔ آئیے ایمان کو جلا بخشیں، علم کو پھیلائیے۔ انفو ایٹ شان کے ساتھ کیا سفر المظفر سے متعلق مشہور باتیں واقعی درست ہیں؟ کیا اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا اسے نحس سمجھا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے نحس سمجھنا کیا درست ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں کی حقیقت جانیں گے۔ دوستوں، سفر المظفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے سفر کو سفر کیوں کہا گیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، ماضی میں اس مہینے کو کیسے دیکھا جاتا تھا اور ہمیں آج اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ اس تمام معلومات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم انفو ایٹ شان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بر وقت اطلاع ملے۔ لفظ سفر کی لغوی اور تاریخی حیثیت۔ سفر 3 حروف پر مشتمل سین، فے، رے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کئی معنی ہوتے ہیں۔ سفر کا ایک معنی خالی ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جیسے یہ مہینہ آتا وہ جنگ یا سفر پر روانہ ہو جاتے، جس کے نتیجے میں ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس بنا پر اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا، یعنی سفر المکان، گھر خالی ہونا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس مہینے میں لوگ سفر ریا نامی جگہ جا کر خوراک جمع کرتے اور گھروں سے باہر رہتے، جس سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ سفر المظفر کے دیگر کون کون سے نام ہیں؟ اہل عرب اس مہینے کو ناجر یا سفر الثانی بھی کہا کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق زمانہ جاہلیت میں محرم کو خاص پہچان نہیں تھی، بلکہ محرم اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا، یعنی پہلا اور دوسرا سفر۔ اس مہینے کو سفر المظفر اور سفر الخیر بھی کہا گیا ہے، جس کا مطلب کامیابیاں اور خیر و برکت والا سفر ہے۔ دور جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کا تصور موجود تھا، لیکن عرب کے بعض قبائل ان مہینوں میں بھی جنگ سے باز نہ آتے، وہ مہینوں کو تبدیل کر کے حرمت ہٹا لیتے، یعنی محرم کے سفر کی جگہ اور پھر ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دے دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا، اب مہینوں کے اصل اوقات خدا کے حکم سے طے ہو چکے ہیں، کوئی مہینہ اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ ماہ سفر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچنا، نیک اعمال میں اضافہ کرنا، درود و اذکار کی کثرت اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ سفر کی نحوست ایک باطل نظریہ۔ دور جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور بدر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس مہینے میں آفات، بلائیں، مصیبتوں کا گمان رکھتے تھے، لیکن نبی کریم نے ان نظریات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام الناس اس مہینوں کو بلاؤں کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی تصور دین اسلام میں موجود نہیں ہے۔ آج بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی تیزی سفر نہ کرنا، شادی سے پرہیز، کاروبار روک دینا جیسے غلط خیالات عام ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر شادی کریں گے تو طلاق ہو جائے گی، اگر سفر کریں گے تو حادثہ ہو جائے گا، اگر کاروبار شروع کیا تو نقصان ہوگا۔ اس مہینے میں مرنا بھی منحوس ہوتا ہے۔ یہ تمام تصورات بے بنیاد اور غیر اسلامی ہیں۔ چنے ابال کر نیاز دلوانا، سورۃ مزمل مخصوص تعداد میں ختم کروانا، سمندر کنارے آٹا ڈالنا، آخری بدھ کو صحت کا دن مان کر نہانا، سیر کو جانا، یہ سب رسمیں ثبوت سے خالی اور خلاف شریعت ہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پانے کا جو تصور بیان کیا جاتا ہے وہ حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری
شدت اختیار کر گئی تھی۔ اسلام کا واضح پیغام کون سا ہے؟ اسلام میں کوئی دن، مہینہ یا تاریخ منحوس نحوست تعلق اعمال سے ہے، وقت سے نہیں۔ جس وقت بندہ اللہ کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے نحوست والا ہے، اور جس لمحے بندہ اللہ کی اطاعت کرے وہ وقت مبارک ہے۔ سفر کے مبارک واقعات، چند ایمان افروز واقعات جو سفر المظفر میں پیش آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی، خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ کا اسلام قبول کرنا۔ خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ کا اسلام قبول کرنا 8 ہجری۔ مدائن کا فتح ہونا جہاں کسریٰ کا محل تھا 16 ہجری۔ کیا ان سب واقعات کے باوجود کوئی شخص سفر کو منحوس کہہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ معزز ناظرین، ماہ سفر المظفر سے متعلق جو غلط فہمیاں عام ہیں وہ سفر، وہم، جہالت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ اصل نحوست گناہوں میں ہے، نہ کسی مہینے میں۔ آئیے ہم سب علم دین حاصل کریں، ان غلط نظریات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ info@شان کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں قرآن، سنت، تاریخ، اسلام کو پیش کیا جاتا ہے۔